کو بچوں کے سامنے ہی میرے قریب آتا۔ بیڈ ہلنے کی وجہ سے بچے اٹھ جاتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر کو کافی بار روکا لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک روز میں بازار کسی کام سے گئی۔ جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا 15 سالہ بیٹا میری 12 سالہ بیٹی کو کمرے میں بیڈ پر کل کی ساری رات شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ میرے جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے شدید درد ہوتا تھا، لیکن آج رات پھر میرے شوہر نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا۔ میں تھک چکی تھی، کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ بچے جوان ہو گئے تھے، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ تھوڑا احتیاط کیا کریں، لیکن وہ شخص اس کو میری کوئی بھی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ اس سب کا نتیجہ میں خود دیکھ چکی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو یہ ساری حقیقت بتاؤں، لیکن شرم کے مارے میں نہ بتا پاتی تھی کیونکہ یہ بات کرنا مجھے زیب نہ دیتا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی کیے کی بات ان سے کہوں۔ میرا شوہر نعیم یہ نہ جانتا تھا کہ بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے جس عمر میں اچھائی کی طرح رغبت حاصل کرتے ہیں یا پھر برے کاموں میں دلچسپی لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کم عمر میں ہی اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اور جب وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اور بالکل میرے بچوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ رات کے وقت جب نعیم اور میں قریب آتے تھے اور ہمارے اس کام کرنے سے بچے اٹھ جاتے تھے، میں نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ در حقیقت ہمارا ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن اور باہر چھوٹا سا صحن تھا۔ بہت زیادہ مشکل کے ساتھ ہم اس گھر میں گزارا کر رہے تھے۔ پہلے تو بچے نہیں تھے، میں اس گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ہماری فیملی بڑی ہو چکی تھی اور بچے بھی دن بدن جوان ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر بڑا ہو تاکہ بچے بھی پرسکون ماحول میں پرورش پائیں اور میں بھی اپنے شوہر کی بات مان سکوں، لیکن یہ سب کچھ آسان نہ تھا۔ ابھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ ہم ایک بڑا گھر خرید سکتے۔ اسی گھر میں گزارا کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کی یہ ڈیمانڈ مجھے مزید شرمندگی کا باعث ہونا پڑتا تھا۔ میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر سے ہر وقت قریب آنے کا مطالبہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتا تھا جب میرا شوہر میرے روکنے پر بھی رات کو مجھ سے وہ سب کچھ کرتا تھا جس کے لیے میں نہ مانتی تھی۔ شاید بچے بھی ہمیں کئی بار یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ چکے تھے، اسی لیے اس دن عالیہ اور ارسلان وہ حرکت کر رہے تھے۔ میں نے کئی بار نعیم کو روکا تھا لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہو چکا تھا۔ ساری رات اس کو میرے قریب آنے کا شوق ہوتا تھا، بے شک چاہے بچے جاگ بھی رہے ہوتے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک کمرے میں 3 بچے اور اس کے ساتھ غضب خدا کا، ایک ہی بیڈ پر یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے کئی طرح کی باتیں کرتا اور بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، ایسی باتیں جن کو سننے سے بہتر ہے کہ انسان اس کی یہ بات مان لے۔ در حقیقت وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تو کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ نہ جانے تم کیا چاہتی ہو، میرا حق ہے یہ سب کچھ کرنا اور تم اپنے حقوق و فرائض بھول چکی ہو۔ میں نعیم سے کوئی اور بات کرتی تھی لیکن وہ اسی بات پر لے آتا تھا۔ در حقیقت میں بچوں کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے روکتی تھی، لیکن وہ سوچتا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں آنا چاہتی۔ ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق تھا، لیکن یہ بات نعیم کو اکثر میں سمجھا نہ سکتی تھی۔ اس قدر رومانٹک انسان میں نے اپنی دنیا میں نہ دیکھا تھا۔ ہر وقت اس کو رومانس کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا، اور یہاں تک کہ میری ساری رات اس کو روکنے اور منع کرنے میں گزر جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بچے بھی ہماری آواز اور ہلنے جلنے کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے۔ کئی بار تو عالیہ اور ارسلان نے جب مجھ سے پوچھا کہ امی جان آپ رات کو اس وقت کیا ہوا ہے، آپ کیوں اٹھ رہی ہیں، تو میں وہیں پر شرمندگی کے مارے ڈوب جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ تب میں ان سے کہتی کہ بیٹا تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے میں بے چینی محسوس کر رہی ہوں اور اٹھ گئی ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کے کئی بہانے میں ان لوگوں کو سنا دیتی تھی، لیکن نعیم اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ میں اکثر اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور آج بھی یہ سب کچھ میں نے ارسلان اور عالیہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور کہہ رہی تھی کہ کاش نہیں میری بات مان لیتے تو بچے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچ جاتے اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ابھی نہ آتی، کیونکہ جن بچوں کے ذہن اس طرح کے ہو جاتے ہیں نہ تو وہ تعلیم پر توجہ دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ پاتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے نعیم سے کہا کہ تمہیں اس کام کو روکنا ہوگا۔ اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے تو ایک اور گھر لو تاکہ میں اپنے بچوں کو الگ الگ کمرے میں سلا سکوں اور خود بھی الگ کمرے میں سو جاؤں، تاکہ کم سے کم بچے تو ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن نعیم بھی مجبور تھا
اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہ تھے کہ ہم ابھی ابھی گھر لے لیتے، اور نہ ہی ہماری حیثیت اتنی تھی کہ بڑے گھروں میں ہم رہ سکتے ہیں۔ لیکن نعیم نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلدی ایک گھر لے لوں گا جہاں پر ہم پرسکون طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی تھی، لیکن ہر وقت ہر رات میرے لیے تلوار کی طرح لٹکی رہتی تھی۔ اب مجھے اپنی راتوں سے نفرت ہونے لگی کیونکہ میں اس کام سے تھک چکی تھی۔ میں ذرا بھی اس کام میں سکون اور دلچسپی نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی میں ان خواتین میں سے ہوں کہ میں چاہوں کہ میرا شوہر ہر وقت ساتھ رہے اور میرے قریب رہے۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہ تھا۔ خیر اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ جب آج رات نعیم نے مجھے دوبارہ اٹھایا تو میرے دونوں بچے میرے ساتھ سو رہے تھے۔ میں اس وقت نعیم سے غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتا دوں اور ایک ایسی بات بتا دوں جس کی گناہ گار صرف اور صرف تم ہو، تو تم کبھی بھی مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں کہو گے۔ تمہاری وجہ سے ہمارے بچوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، تو میں کئی بار روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہر وقت تمہارے دماغ پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے، اتنا بھی انسان کو جنسی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہی کچھ کہہ رہی تھی اور اپنی آواز کو اس قدر آہستہ کر کے بول رہی تھی کہ بچے نہ اٹھ جائیں اور نہ ہی وہ ہماری آواز سن لیں کہ نعیم نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنا کام کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے بے حد تکلیف ہوتی تھی، میں تھک جاتی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے سے بچے بھی جاگ جاتے تھے کیونکہ بیڈ ہل رہا ہوتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب مجھے یہ سب کچھ زبردستی لگتا تھا، حالانکہ نعیم اپنے پورے حق کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں اب اس چیز سے تھک چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں بالکل تھک چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہو اور میں بے جان ہو چکی ہوں، لیکن پھر اس کے باوجود میں اٹھتی تھی کیونکہ بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا تھا اور بچوں نے اسکول جانا ہوتا تھا۔ آج جب میں اٹھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو کیا بتاتی؟ ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ناشتہ بناتے وقت تو میں نے اس وقت کو یاد کیا جب نعیم اور میرا نکاح ہو رہا تھا، اور نکاح کے فوراً بعد نعیم نے مجھ سے ایک بہت ہی عجیب و غریب شے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو سنتے ہی مجھے بہت ہی برا لگا تھا کیونکہ جو وہ چیز کہہ رہا تھا وہ شادی کے بعد ہی ممکن تھی۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا کہ نکاح ہو جائے تو اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کو کھلی چھوٹ دی جائے اور ان کے جو دل میں آئے وہ کریں۔ بے شک نکاح سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رخصتی کو بھی کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب نعیم نے مجھ سے وہ بات کی تو میں نے اس کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ ابھی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ممکن ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت مانگتی ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میں آپ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ خیر اسی طرح وہ شام گزر گئی، لیکن مجھے نعیم کی اس بات نے بہت ہی پریشان کیا۔ اس کے اس مطالبے پر مجھے عجیب و غریب خیالات آئے اور شرمندگی محسوس ہوئی، اور میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ شخص اس طرح کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے۔ آخر اس کو شرم نہ ہی ہوگی مجھ سے یہ بات کرتے ہوئے۔ خیر میں پھر اپنے آپ کو خاموش کروا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ لڑکے جذباتی ہوتے ہیں اور ان کو شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اسی لیے نعیم خوشی کے مارے مجھے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن ہمارے نکاح کے 1 سال بعد ہماری شادی ہوئی۔ اس 1 سال میں نعیم نے مجھ سے کئی بار باہر اکیلے ملنے کے لیے بلایا، لیکن میں اس کے کہنے پر ایک بار بھی اس کے پاس نہ گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اس کی بات مان لی تو پھر وہ اپنی تمام حدیں پار کر لے گا۔ لیکن اس کی وہ نکاح کے بعد والی ایک رات جب اس نے مجھے چھت پر اکیلے ملنے کے لیے بلایا تھا آج تک نہ بھولی تھی۔ اس نے مجھے ایک لڑکی کے ہاتھ پیغام بھیجا جب سب سو گئے تھے اور نعیم کی فیملی کا گھر دور تھا، اسی لیے یہ لوگ جب نکاح کرنے کے لیے آئے رات کا فنکشن تھا، ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی۔ میرے والد نے کہا کہ آپ لوگ آج رات ہمارے گھر ہی رہ جائیں، ہماری چھت میں ایک کمرہ ہے، وہاں پر نعیم سو جائے گا اور باقی نیچے ہم تمام لوگ ایک ہی جگہ پر سو جائیں گے۔ نعیم نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مجھے چھت پر بلا بھیجا۔ مجھے لگا کہ شاید نکاح کی مبارکباد دینی ہے یا پھر وہ مجھے کچھ سمجھاتے ہوں گے۔ اسی طرح کے میں نے کئی اور خیالات سوچے، لیکن جو بات مجھ سے نعیم نے کہی اس کے بارے میں میرا دماغ نہ مانا تھا اور نہ ہی میری سوچ وہاں تک جاتی تھی، کیونکہ نعیم نے مجھ سے اکیلے میں ملنے کے دوران یہ بات کی کہ وہ میرے قریب آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کچھ وقت میرے ساتھ اکیلے میں چھت والے روم پر گزاریں۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تو میں شرمندگی میں ڈوب گئی کیونکہ ابھی ہماری رخصتی نہ ہوئی تھی اور ان کو میرے قریب آنے کی پڑی تھی۔ میں نے ان کو سخت الفاظ میں منع کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، شادی کے بعد آپ جیسا کہیں گے میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ کہتی وہاں سے آنے والی تھی کہ نعیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جانا چاہو گی؟ میں نے کہا کہ جی بالکل، کیونکہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے چلی گئی۔ لیکن
لیکن بقیہ جو رات بج چکی تھی مجھے نیند نہ آئی۔ عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے لیکن میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ شاید نعیم مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اس ایک سال میں نعیم نے مجھے کئی مرتبہ پیغام دیا اور کئی مرتبہ ملنے کے لیے باہر بلایا، لیکن میں ایک بار بھی نہ گئی۔ اور شادی کے بعد جب میری پہلی رات نعیم کے ساتھ گزری تو مجھے یقین ہو گیا کہ نعیم واقعی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور مجھ سے سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اصل میں حقیقت تھی۔ ساری رات مجھ سے نعیم نے بے انتہا پیار کیا۔ پہلے کچھ عرصہ تو میں بھی پرسکون محسوس ہوتی تھی اور خوش ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب نعیم کی یہ سب پوری عادت بن چکی تھی اور وہ ہر وقت یہی کرنا چاہتا تھا تو میں تھک جاتی تھی اور مجھے عجیب و غریب لگتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ دوپہر کو گھر واپس آتا یا پھر کبھی لیٹ جاتا تو مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اور ہر وقت میرے قریب آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی یا پھر عادت تھی؟ میں ان دونوں سے تھک چکی تھی۔ اگر میں کبھی اپنی ماں کے گھر جاتی اور وہاں پر ایک دو دن رہنے کی اجازت لیتی تو نہیں، پہلے تو مجھے اجازت نہ دیتے تھے اور اگر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ رات کو مجھے تمہارے ساتھ کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھی میں خوش ہو جاتی تھی اور اس کو ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم وہاں جاتے تھے تو نعیم کی وہی رومانس والی عادت شروع ہو جاتی تھی۔ میری امی کا گھر بہت بڑا تھا۔ ہم اوپر چھت پر جا کر سوتے تھے اور نعیم ساری رات میرے قریب رہتے تھے۔ صبح سویرے میں اٹھنے کے قابل نہ ہوتی تھی۔ میری امی اور ابو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید تم بیمار ہو گئی ہو یا پھر تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جی امی جان، مجھے بخار ہے، کمزوری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتی۔ والدین سے کئی بہانے بنا چکی تھی۔ ہمارا گھر جہاں پر میں رخصت ہو کر گئی تھی وہ اکیلا تھا، وہاں پر اور کوئی انسان نہ رہتے تھے، اس لیے نعیم جو بھی میری حالت کرتا تھا میں اس کو برداشت کر لیتی تھی۔ لیکن جہاں پر میرے والدین تھے، میرے روکنے کے باوجود بھی نعیم نہیں رکتے تھے۔ ان کو رات کے وقت ان سب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہمارے بچوں کی صورت میں نکلا اس کو دیکھ کر نعیم خود پریشان ہو گئے اور وہ جان گئے کہ انہوں نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ جب اس رات بھی انہوں نے میرے ساتھ زبردستی یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور میں خاموش ہو کر سب سہتی رہی، اور صبح میں نے ان کو ارسلان اور عالیہ کی ساری کہانی سنائی، کیونکہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے بچوں کو ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ میں یہ سب کچھ کروں، میں نے بتا دیا۔ جب میں کچھ عرصہ پہلے فاریہ کے ساتھ بازار کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو آج اتوار کا دن تھا۔ پورے ہفتے کا کام ایک طرف اور یہ اتوار کا کام ایک طرف ہوتا تھا۔ اس میں نہ صرف گھر کی صفائی بلکہ واشنگ مشین لگانا اور بچوں کی یونیفارم دھونا اور پھر ان کو استری کرنا میرا معمول بن چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج مجھے بازار جانا تھا، گھر کا کچھ سامان لینا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی فاریہ کی اسی جمعے کو سالگرہ تھی اور میں نے اس کے لیے سوٹ بھی لینا تھا۔ یہ سوچ کر صبح سویرے میں جلدی اٹھ گئی اور کام میں مشغول ہو گئی، لیکن میرا جسم چکنا چور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تھکاوٹ نے میرے پورے جسم پر حملہ کر لیا تھا اور تھکاوٹ حاوی ہو چکی تھی۔ خیر میرے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے، وہ سو رہے تھے کہ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور اس کے ساتھ سارا کام نپٹانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کام ہو گیا اور میں اپنا ایک چھوٹا بیٹا گھر پر چھوڑ کر گئی اور ایک بیٹی عالیہ اور بیٹے ارسلان کو گھر پر چھوڑ گئی تھی۔ کیونکہ فاریہ کی سالگرہ تھی اس لیے میں اس کو ساتھ لے گئی۔ عالیہ اور ارسلان سے کہا کہ تم دونوں گھر پر رہو، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور نہ ہی گھر سے باہر جانا ہے۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے اگر ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی بھی ہمارے گھر آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ در حقیقت میں ہر برے واقعات سے ڈر چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے میری غیر موجودگی میں کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اس لیے میں ان کو جہاں بھی جاتی تھی یہی تاکید کر کے جاتی تھی کہ میرے علاوہ اور اپنے والد کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اب جاتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں دروازہ باہر سے بند کر لوں تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے عالیہ سے کہا کہ تمہیں اندر سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آج میں باہر سے دروازہ بند کر کے جاؤں گی، ویسے بھی میں تھوڑے وقت تک آ جاؤں گی، اس لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر میں اور فاریہ بازار آ چکے تھے۔ ہمیں 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے لگ گئے۔ ٹائم اس قدر جلدی گزر گیا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا، لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے آ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ فاریہ سے کہا کہ سامان کو اندر کمرے میں لے کے جاؤ، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، میں پانی لے کر آ رہی ہوں، تمہیں بھی دوں گی اور خود بھی پیوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور کچن میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں کچن میں گئی تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے ہی بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ اس سب میں ان کی کوئی غلطی، کوئی قصور نہ تھا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں کئی بار آپ کو روک چکی ہوں لیکن آپ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، ہر وقت آپ کو ایک ہی کام سوچتا رہتا تھا اور وہ تھا میرے قریب آنا۔ اس کے اس رویے سے میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ ہر بات پک بھی کرتے ہیں۔ بچوں
सब कुछ सोच भी कैसे सकती हैं। मेरे तो दोनों बहन भाइयों से एतबार ही उठ चुका है। आलिया और अरसलान की ये हरकत जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी थी, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मुझे चैन सुकून ना आता था और मैं इस चीज पर मजबूर हो गई कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेला घर पर ना छोड़कर जाती थी। या तो तीनों को साथ लेकर जाती थी या फिर खुद ही कहीं नहीं जाती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी का शेवा बना लिया था। अरसलान और आलिया की हरकत ने मुझे पागल करके रख दिया। मैं शदीद गुस्से में थी और मैं आज आपकी इस हरकत से तंग होकर ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये सारी कहानी नईम को बताई तो उन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, मैंने उनको ये सब कुछ रोकने पर मजबूर कर दिया। तो ये सुनकर नईम के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ये सब कुछ करना उनके बच्चों पर असर डाल सकता है। मैं तो उनको कई बार कह ही चुकी थी कि बच्चे हमें देखते हैं, वो जाग रहे होते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखा करें। लेकिन उनको मेरी बात समझ ना आती थी। जब मैंने उनको एक खतरनाक हकीकत से आगाह किया तो वो जान गए थे। खुद ही शर्मिंदा होने लगे और उसके बाद उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना किया। अब जब तक इस घर में रहे उन्होंने मुझे कभी भी अपने करीब आने के बारे में ना कहा था। ये सब कुछ बताने के बाद मेरी जिंदगी भी सुकून में आ गई थी और बच्चों पर भी मैं सख्त कड़ी नजर रखती थी। उसी दौरान जब एक दिन मुझे जरूरी काम के साथ दोबारा घर से बाहर जाना पड़ा और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं बच्चों को भी साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी और उनको घर छोड़कर गई। तो जब मैं वापस आई तो मैंने दोबारा वही सूरत हाल देखा। कुछ अरसे बाद बच्चों को जब दोबारा ये सब कुछ करने का मौका मिला तो वो पास ना आए। हालांकि उनकी खातिर नईम भी रुक गए थे और अपनी तमाम रोमांस वाली आदत को खत्म कर चुके थे। लेकिन बच्चों के दिमाग में जो उन्होंने डाला था वो बैठ गया था और वो अपने आप को इस राह पर लेकर जा रहे थे कि एक दिन वो खुद जिल्लत और रुसवाई का सामना करने वाले थे। मैं उनकी माँ थी, ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। हालांकि इस बार मैं फारिया को भी घर छोड़कर गई थी और कहकर गई थी कि तुम तीनों एक साथ बैठना और कोई भी गलत हरकत करने की जरूरत नहीं। तुम लोग बहन भाई हो। और इसी तरह के मैंने कई उन लोगों के सामने जज्बाती अल्फाज कहे, लेकिन उनको जरा असर ना हुआ। उनके दिमाग पर जो बात बैठ चुकी थी वो कभी ना उतरी। मैं जब वापस आई तो फारिया हमारे कमरे में बेड पर सो रही थी। आलिया और अरसलान दोबारा मुझे किचन में मिले, लेकिन इस बार वो बहुत ही बेहुदा तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे और अजीबोगरीब बातें करके हंस रहे थे। मुझे उनकी ये बात भी बुरी लगी थी। मैं चाहती थी कि वो बहन भाई हैं और एक हद में रहकर खुद से बात करें। मैं जैसे गई तो आलिया मुझे देखकर हक्का बक्का होने लगी। मैंने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें मना किया था ना कि भाई के करीब नहीं जाना और ना ही उससे किसी किस्म की कोई बात करनी है, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तब आलिया ने कहा कि अम्मी जान आपको क्या हो गया है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कुछ अरसे पहले जो नादानी मैंने की थी उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तो मैं भाई के साथ हंस रही थी। हम अपने स्कूल में क्लास फेलो की बात पर हंस रहे थे। ये अब सब कुछ क्या कह रहे हैं। जैसे ही आलिया ने मुझे ये सब कुछ कहा तो मैं थोड़ी मुतमईन हुई और उन दोनों से कहा कि कमरे में जाओ और बैग खोलकर पढ़ने बैठो। मैंने पानी पिया और कहा कि शायद मैं बहुत ज्यादा टेंशन और परेशान होने लगी हूँ और उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए मेरी सोच में हर वक्त यही घूमता रहता है। और जैसे ही मैं उन दोनों को करीब देखती हूँ तो मुझे फौरन वही बात याद आ जाती है। खैर मैंने किचन से पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। शाम को मेरे शोहर ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसको सुनते ही मैं फूले न समाती थी। उसने मुझे बताया कि अब तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से एक घर मिल गया है। ये घर बहुत खूबसूरत है और उसमें बहुत बड़ा सहन है, 4 कमरे हैं, एक किचन है और स्टोर रूम भी है। तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। हम कल ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने ये सब कुछ सुना तो खुदा का शुक्र अदा किया और नईम को जो बात मैंने बताई थी वो उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता था और ना ही उनके जहन को बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने जल्द ही अपने अफसर से बात की और घर का इंतजाम किया। हम 1-2 दिन बाद उस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर हमने किराए पर दे दिया और वहाँ पर पुरसकून रहने लगे। आलिया को मैं अलग कमरे में सुलाती थी और अरसलान को भी अलग कमरे में सुला देती थी। फारिया भी आलिया के साथ सोती थी। उसके अलावा मैं और नईम अलग कमरे में सोने लगे और मेरी जिंदगी कुछ सुकून में आ गई। अब नईम की आदत भी थोड़ी संभल चुकी थी। वो कभी कभी मेरे करीब आते थे और इस तरह मुझे भी खुशी और राहत महसूस होती थी। हर वक्त का करीब आना मुझे जरा पसंद ना था। अब तो हमारा कमरा भी अलग हो चुका था। मैं मुतमईन और पुरसकून होकर उसकी हर बात मानती थी और इसी तरह हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने लगी। लेकिन मुझे जब भी अरसलान और आलिया की बात याद आती थी तो बेहद तकलीफ होती और मैं शर्मिंदगी के मारे झुक जाती थी, क्योंकि बच्चों के जहन में अब भी हमारी वो हरकतें याद होंगी, वो बेड का हिलना और नईम और मेरा करीब आना बच्चों को अब तक याद होगा। मुझे ये सोचकर बड़ी शर्म आती थी। जब भी मेरे बच्चे आपस में बैठकर बचपन की बातें याद करते थे और अपनी यादों को ताज़ा करते थे तो मैं वहाँ से उठ जाती थी, क्योंकि उनकी यादों में हमारा करीब आना
اور وہ رومانس کرنا بھی آتا تھا، اس لیے میں ان کی محفل میں نہ بیٹھتی تھی اور کام کا بہانہ کر کے اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ خیر یہ سب کچھ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہوتے گئے۔ ارسلان میرا سب سے بڑا بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کروں، کیونکہ وہ بھی جوان ہو چکی تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ان کی بھائی کی شادی ہو اور اس کی بیوی آئے اور میری بیٹیوں پر کئی قسم کی باتیں کرے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم عالیہ اور فاریہ کی پہلے شادی کرتے تھے، اور میں نے یہی کیا۔ ان کے مناسب رشتے ڈھونڈ کر میں نے ان کی شادی بہت ہی اچھی جگہ کر دی اور وہ اپنے گھروں میں بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے ارسلان کی شادی کی۔ جس لڑکی سے شادی کی وہ بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس نے آ کر بہت جلد ہمارے گھر کو سنبھال لیا۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اس نے لے لیں اور مجھے تمام ذمہ داریوں سے جان چھڑوانا پڑی۔ کافی عرصے تک میں نے اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کیے، لیکن اب باری ہے میری بہو کی، اور اس نے مجھے وہ ساری خوشیاں عطا کی جو میں اس سے چاہتی تھی۔ اور بہت جلد خدا تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان بھیج دیا، جس کی خوشی میں دن رات ہم باتیں کرتے ہیں اور استقبال کے لیے روز محفل سجاتے تھے۔ اسی طرح میرے بیٹے ارسلان کا بیٹا ایان پیدا ہوا۔ ہم نے اس کی پیدائش پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت دعوت رکھی، جس میں تمام رشتہ داروں کو بلایا۔ اب اسی طرح میری زندگی میرے بچوں کے ساتھ خوش و خرم طریقے سے گزر رہی ہے۔